اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ و تقبل بطیبہ ذکرہ و ریاہ۔ برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری جو زندگی ہے یہ ساری کی ساری زندگی دین کے تابع ہونا چاہیے۔ ساری زندگی یعنی ہمارے پیدا ہونے سے مرنے تک کے معاملات دین کے تابع ہونے چاہیے، دین کے تحت ہونے چاہیے۔ تو دین کے تحت ہونے چاہیے بولے تو ہم کو دین معلوم ہونا چاہیے پہلے، یعنی اگر ہم کوئی ملک میں ہیں تو ملک کے قانون کے تحت ہم کو چلنا چاہیے، تو ملک کے قانون ہم کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے۔ اب ہم یہاں سے نکل کے سعودی عربیہ چلے گئے تو سعودی عربیہ کے کیا قانون ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ بھئی وہاں پہ رات میں دیر تک نہیں ٹھہرنا، وہاں پہ پولیس کے پاس یہ کمپلین نہیں کرنا، وہاں پہ سگریٹ نہیں پینا، وہاں پہ گٹکا نہیں کھانا، وہاں پہ سگنل نہیں توڑنا، ایسے جو بھی قانون ہیں وہاں کے قانون ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم قانون معلوم کر کے نہیں گئے تو پھر اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑتا ہے، ہم کو جیل ہو سکتی ہے، ہم کو پھانسی ہو سکتی ہے، ہم کو سزا ہو سکتی ہے، جو بھی اس کا نقصان ہمارے ہے، یعنی جس کے تحت ہم کو زندگی گزارنی ہے وہ قانون ہم کو پورے معلوم ہونے چاہیے۔ تو ہماری جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ دین کے تحت ہونا ہے، تو ہم کو دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے، دراصل دین کیا ہے، اصل کس کا دین ہے، دین کس کا ہے، دین کون لائے اور دین کا قانون کیا ہے، یہ قانون کیا ہے، اس کے تحت ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ عام طور پہ جو بات چیت چلتی ہے کہ دین کیا ہے، اسلام ہے، اسلام کیا ہے، دین ہے۔ اسلام میں صرف 5 فرائض کی بات کی گئی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 چیزوں کی بات کی گئی ہے۔ اس سے ہٹ کے جو اعمال ہیں پھر کہاں ہیں وہ؟ اس سے ہٹ کے جو اعمال ہیں، اس سے ہٹ کے جو جتنی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام باتیں پھر کہاں پہ آنے والی ہیں، ہم کو اس کی فکر کریں۔ تو تمام کی تمام باتیں ہم کو دین میں ملتی ہیں۔ دین کیا ہے، دین کون لائے؟ تو دین اللہ تعالیٰ کا ہے، ازل سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاءوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاءوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا۔ دین کیا ہے، دین کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بالکل ابتدا سے چلنے کا ارادہ ہے کہ بالکل بنیاد سے ہم چلیں گے۔ تعلیمات جو تصوف کی ہیں، خاطریہ سلسلے کی جو تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دین کی تعلیمات جو ہے، یہ صوفیہ کا جو علم ہے، یہ علم کوئی قرآن و حدیث کے باہر کا علم نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا ہی علم ہے، ایک نظام کے تحت سسٹمیٹک آسان کر کے ہم کو دے دیے۔ ورنہ پھر اتنی بڑی قرآن شریف کو پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ احادیث شریفہ 10,000 احادیث ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم کو مطلب ہر ایک انسان کی بساط نہیں رہتی، تو آسان کر کے بزرگان دین، تاکہ سرکار سے کا ہر امتی بخشا جائے اور ہر امتی جنت پہ جائے۔ کیونکہ سرکار کی بھی یہ خواہش تھی، اللہ تعالیٰ کیا بولے، حریص علیکم، سرکار اپنی امت کے لیے حریص، زیادہ سے زیادہ امت کو
سرکار بخشوانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ امت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. آپ کی یہ فکر رہی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر رہی کہ میری زیادہ سے زیادہ امت بخشی جائے. تو آپ کے جو صحابہ تھے وہ تمام صحابہ اسی پہ کاربند رہے، اور بزرگان دین بھی اسی راستے پہ چلتے رہے کہ سرکار کی امت کو زیادہ سے زیادہ ہم کیسے بخشیں. کیونکہ سرکار جب تک زمانے میں تھے، سرکار کے لیے جو لوگ تھے ان کے لیے آسان تھا دین پہ عمل کرنا. سرکار کے بعد کا جو زمانہ آیا لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوا دین پہ عمل کرنا. اس کے بعد خلفائے راشدین کے اختتامیہ دور میں دولت بے انتہا آ گئی، دنیا زیادہ آ گئی، تو اور زیادہ مشکل ہو گیا دین پہ عمل کرنا. تو فکر پیدا ہوئی کہ سرکار کی امت، کیونکہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی. اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دشمن جو ہے تمہارے اوپر چیل باز جیسا لپٹتا ہے ویسا حملہ کریں گے. تو صحابہ کرام پوچھے کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو سرکار نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے پاس یعنی ہمارے آج کے دور میں ہمارے دلوں میں کیا ہوگا، دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کا خوف پیدا ہو جائے گا. آج یہی معاملہ ہے، دنیا کی محبت ہمارے پاس زیادہ ہے، ہم اپنی بات کریں گے، اپنی فیملی کی بات کریں گے، اپنے بچوں کی بات کریں گے، قوم و ملت کی بات بعد میں کریں. مول صاحب کا کام ہے مسجد میں بول دیتے ہوں گے، مول صاحب مسجد میں بیان کر دیے، کیا بیان کرے مول صاحب کیا بولے؟ مول صاحب مسجد میں بولے کہ بھائی فلاں جگہ پہ احتجاج ہو رہا وقت کے لیے ہم کو جانا ہے، مول صاحب بولے مول صاحب چلے جاتے ہیں، مدرسے کے بچے چلے جاتے ہیں، ہم کو تجارت ہے، ہم کو کاروبار ہے، ہم کو دکان کو جانا ہے، ہم کو کام کرنا ہے، ہمارے گھر میں شادی، ہمارے اسکول میں فنکشن ہے، ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، مول صاحب چلے جاتے ہیں. دین مول صاحب کے لیے نہیں آیا، ان کا تو کام تھا پرانا، ہمارا کام ہے ہم کیا ہے دنیا میں ملوث ہو گئے، ہمارے لیے دنیا مقدم ہو گئی، دین موقر ہو گیا. دنیا مقدم ہو گئی، دین موقر ہو گیا. اسی وجہ سے آج سمندر کے جھاگ کی ہماری حالت ہو گئی. جھاگ تو بہت زیادہ ہے لیکن کوئی وزن نہیں ہے جھاگ کا، سمندر کے جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہے. آج مسلمانوں کا بھی کوئی وزن نہیں، ہمارے ہندوستان کی بات نہیں ہے، حیدرآباد کی بات نہیں، ساری دنیا میں آج مسلمان کی کوئی قدر نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کی محبت غالب آ گئی، دنیا کی محبت غالب آ گئی. تو یہ دنیا کی محبت غالب آ گئی، تو دنیا کی محبت نکلنا کیسا نکلیں گے بھائی؟ لا الہ الا اللہ سے نکلتی، لا الہ الا اللہ سے نکلتی. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے کہ صحابہ اکرام ساری دنیا کو بدل کے رکھتی ہے، ساری دنیا کو بدل کے رکھتی ہے. آپ کا کیسا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک خطبہ، ایک میٹنگ چل رہی، آپ خلیفہ وقت ہے، آپ میٹنگ چل رہی، خلیفہ وقت ہے، تو آپ کے بیٹے عبداللہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے کہ پوچھے عبداللہ سے کہ کیا بات ہے آپ باہر بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا اندر امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی، میں انتظار کر رہا. تو آپ حسین رضی اللہ عنہ باہر بیٹھ کے ہوئی، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، جب خلیفہ کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی باہر بیٹھنا. تو میٹنگ ختم ہوئی، پھر اندر گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کب آئے؟ میں تو کافی دیر ہوا آ کے باہر بیٹھا تھا. پھر اندر کیوں نہیں آئے آپ؟ انہیں عبداللہ باہر بیٹھے تھے، امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی، آپ کی گفتگو چل رہی تھی، اس وجہ سے. عبداللہ کی بات چھوڑ دو، عبداللہ کا معاملہ الگ ہے، آپ سرکار کے نواسے ہیں، یعنی آپ کی جو سرکار تو دین لائے، ایمان لائے. ورنہ عمر کیا تھا؟ عمر بکریاں چراتا تھا. عمر کو کون جانتے تھے؟ عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ آپ کے نانا کا لایا ہوا دین تھا، کلمہ تھا جسے آج عمر جانا ہے. آپ کے لیے کوئی وقت کی خیر نہیں، آپ کبھی بھی آ سکتے، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں. یعنی صحابہ اکرام جو فرماتے ہیں کہ ہم عمر بکریاں چرایا کرتا تھا، عمر کو لوگ ڈرایا کرتے تھے، عمر کی کوئی قدر نہیں تھی. آج جو قدر ہے عمر کی اس وجہ سے ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے ہے. تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، دین میں دین سمجھ میں آیا تو سب سمجھ میں آ جاتا.
آج بھی 313 1000 پہ غالب آ سکتے ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی نصرتیں بھیجنے کے لیے تیار ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ نصرتیں بھیجنے کے لیے تیار ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے فرشتے تیار ہیں۔ ہم کو کوشش کرنا ہے، ہم کوشش نہیں کریں گے اپنے دین پہ قائم رہنے کی، ہم خود بھی قائم ہونا، دوسروں کو بھی قائم کرنا۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، چھوٹے بچوں کو یاد دلا دیتے حدیث، ہم میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ، گرچہ کہ وہ ایک ہی بات ہو، سرکار کی بات کو دوسروں تک پہنچ۔ سرکار کا سب سے پہلا جو علم ہے، پہلا جو کلام ہے، پہلی جو تعلیم ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ مدینے کی، مکے کی ساری زندگی سرکار 13 سال تک لا الہ الا اللہ سمجھاتے رہے صحابہ کرام۔ جب لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا صحابہ کرام کو، تو بولے کہ ساری دنیا ہمارے تابع آ جائے گی، اللہ حاجت روا ہے، ہم کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یقین پیدا ہو گیا، وہ یقین پیدا ہو گیا، یقین ہم میں پیدا ہوا، بزرگان دین میں پیدا ہوا، صحابہ اکرام میں۔ جو جو اللہ کی راہ میں کوشش کرا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا، جو کوشش نہیں کرا اس کو ہدایت نہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو نہ ہو خود کے بدلنے کا خیال، خود کے بدلنے کا خیال ہم کو جب تک نہیں آیا، اللہ تعالیٰ بدلنے کے لیے تیار۔ تو دین کو ہم سمجھنا، کیا بدلنا بھائی؟ ہم قانون سمجھ میں آنا، تو قانون ہم کو معلوم ہونا کہ قانون کیا ہے، قانون کس کا ہے، کائنات کس کی ہے، کائنات کو کس نے پیدا فرمایا، کائنات کس کے تحت چل رہی ہے، کس کے تابع چل رہی ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تکلیف فرمایا، اور کائنات کو پیدا کرنے کا اللہ کے پاس کیا مقصد تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیا مقصد ہے اللہ کا کائنات کو پیدا کرنے کا؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو کنزا مخفیا فاحببت الیہ ان اعرف نفسہ فخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں جانا چاہوں، پہچانا چاہوں، مجھے خواہش ہوئی کہ میں جانا چاہوں، میں پہچانا چاہوں، تب میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یعنی مخلوق کے پیدا کرنے کا جو اللہ کا منشا ہے، اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہم اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو اور اجنہ کو مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کرے۔ ایک ہی مقصد سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنا، عبادت کرے۔ عبادت در حقیقت لیعرفون، اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے۔ عبادت در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رئیس المفسرین، یعنی جتنی تفسیریں دنیا میں آج موجود ہیں، تمام کی تمام مفسرین کے آپ سردار کہہ سکتے ہیں، رئیس المفسرین جس کو کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یعبدون بمانا یعرفون، یعبدون بمانا یعرفون، یعنی اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، وہ منشا ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا۔ اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، ہم لوگ کیسے جانیں گے؟ کسی کو کیسے جان سکتے ہیں ہم؟ جاننا، جانتا پن کب آتا؟ یہ مائک ہے، میرے کو معلوم ہے، یہ مائک ہے، میرے کو معلوم ہے۔ معلوم کیا ہے؟ علم سے معلوم، جانتا پن۔ میرے کو کون بولے بھائی یہ مائک ہے بول کے؟ علم آیا میرے پاس، جو اس کو پہلے سے جانتا تھا وہ بتایا۔ اس کو کون بتایا؟ جو اس سے پہلے جانتا تھا۔ اس کو کون بتایا؟ جو اس سے پہلے جانتا تھا۔ اس کو کون بتایا؟ جو اس کا خالق ہے، انہیں بتایا۔ اس کو مائک بولتے ہیں۔ جو پیدا کرنے والا ہے، سب سے پہلے پیدا کرنے والا بتائے گا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام مائک ہے، انہیں ایک شخص کو بتایا، وہ شخص دوسرے شخص کو بتایا،
دوسرا شخص بھی تیسرے کو بتایا، تیسرا چوتھے کو بتایا، تمام کائنات میں بات پھیل گئی، اس کو مائک بولتے، اس کو مائک کہا جاتا ہے، لیکن پہلے جو اس نے کہا وہ خالق نے کہا، تو ہمارا خالق جو بولا وہ اصل علم ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنا علم دیا، وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام کائنات کا علم دیا، کلہا یعنی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ دے دیا آدم علیہ السلام کو۔ قیامت تک کا جو آنے والا علم ہے، تمام کا تمام علم اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ آدم علیہ السلام سے جو علم آتا گیا، آج بھی وہ علم جاری ہے، آج جو تحقیق ہو رہی، جو تخلیق ہو رہی، جو کام ہو رہا، یہ کام کیسے ہو رہا؟ وہ اسی سلسلے سے ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ جو علم دے دیا، وہ علم کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا کرنا ہے ہم کو؟ دین کو سمجھنا، ہم دین کے تحت ہماری زندگی ہونا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی دین کے تحت، دین کس کا ہے پھر؟ دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، اللہ کا لایا ہوا دین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاءوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ کم و بیش 1,25,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے دین کو پیش کیا، لیکن امت مسلمہ کے لیے بہت آسان دین تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ کیسا رحم فرمایا، کہ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص آیا، کچھ مزدور کو لایا، بولا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، مکان کی تعمیر ہے، تو وہ لوگ تعمیر شروع کرے، کام شروع کرے، فجر سے کام شروع کرے، کام ظہر تک کرتے رہے، کام ظہر تک کرتے رہے۔ اس کے بعد بولے کہ بھائی یہ کام ابس ہے، کام خراب ہے، کام بیکار ہے، کام ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام خراب ہے، کام چھوڑ کے چلے گئے۔ کام حالانکہ آدھا کام کر دیے۔ وہ شخص بولا کہ بھائی تھوڑا کام ہے، آدھا کام تو کر دیے، تم پورا کام کر دو۔ تو بولے کہ نہیں یہ کام ابس ہے، کام چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ شخص پھر ایک اور دوسرے لوگوں کو تلاش کیا، دوسرے مزدوروں کو تلاش کیا، بولا کہ بھائی یہ کام اتنا ہو گیا، یہ کام آدھا کام کر دو، مزدوری پوری لے لو۔ جو لوگ تھے مزدوری نہیں لے کے گئے، مزدوری پوری لے لو۔ وہ لوگ کام شروع کرے، کام شروع کرنے کے بعد وہ لوگ عصر تک کام کرے، عصر تک کام کرے، کام کر کے بولے کہ بھائی تقریباً ختم پہ آ گیا کام، بالکل قریب میں، بولے کہ نہیں بھائی کام ابس ہے، بیکار کام ہے، کام کرنے کے ضرورت ہے، کام چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ شخص پھر دوسروں کو تلاش کیا، بولا کہ بھائی عصر سے مغرب تک کتنا وقت ہے، اتنے چھوٹے وقت میں کام کرو، ایک کام پورا کر دو، مزدوری پوری لے لو۔ تو امت مسلمہ کی مثال وہ کام والوں کی ہے جو عصر سے مغرب تک کام کر رہے ہیں، لیکن مزدوری اللہ تعالیٰ کو پوری دے رہا۔ وہ جو ہے یہود و نصارہ، فجر سے ظہر تک کام کرے یہود، ظہر سے عصر تک کام کرے نصارہ، عصر سے مغرب بالکل مختصر وقت، لیکن مزدوری اللہ تعالیٰ تمام پورے دن کی مزدوری امت مسلمہ کو دے رہا۔ یہ سرکار اعظم کی امت کا ایک خاصہ ہے، ایک امتیاز ہے، سرکار کے صدقۃ الفعل میں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا۔ ہم امت مسلمہ میں ہیں، ہم کو فخر کرنا چاہیے۔ ہم آج امت مسلمہ کی حیثیت ہماری نہیں سمجھ۔ کئی لوگ ڈیبیٹس میں بولتے کہ بھئی ارے یہ نہیں رہتا تھا، وہ نہیں رہتا تھا۔ اسلام کو سمجھے نہیں، اسلام میں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خلاف عقل ہو، خلاف سماج ہو، خلاف نظام ہو، ایک بھی چیز۔ ہر چیز کے بنانے میں کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہے۔ جو غور و فکر کرا اس کو اللہ تعالیٰ حکمت دیتے، جو غور و فکر نہیں کرا، دشمنوں کے تابع آ گیا، دوسروں کو لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا، دین کے خلاف بات کرنے لگتا، اللہ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ساری کی ساری کائنات مل کے بھی اگر اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے، ساری کی ساری کائنات اللہ کو الہ واحد بول دیے، اللہ تعالیٰ کے مرتبے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اور ساری کائنات بھی اللہ کے خلاف ہو جائے تب بھی اللہ کے مرتبے میں کوئی فرق آنے والا ہے۔ اللہ آن کما کان، اللہ تعالیٰ اللہ آن کما کان، اللہ کے مرتبے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ جیسا ہے ویسا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہا۔ ہم دین کو سمجھنا، دین کیا ہے؟ تو دین کا جو تذکرہ ہے، دین کا تذکرہ قرآن میں کئی مرتبہ آیا، کئی جگہوں پہ، لیکن جو بزرگان دین ہمارے شیوخ ہم کو جو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ دین کا لفظ استعمال کرا، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک۔ دین یہاں سے تشریح کرے، یہاں سے
تشریح کرے دین کی کہ دین کیا ہے. سب سے پہلے ہم کو منشاء حق، اللہ کا منشا معلوم ہونا. منشاء حق، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے. اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا کیا ہے. اللہ کا منشا کیا ہے بھائی، کہ اللہ جانا جائے، اللہ پہچانا جائے. یہ ہم سب سے پہلے سمجھ جاتے کسی بھی طریقے سے. جو بندہ غور فکر کرتا ہے، تیمور بادشاہ نام سنے ہوں گے. تیمور ایک بادشاہ تھا، لنگڑا بادشاہ تھا. ہار گیا، ہار کے غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا. کہ پرانے کتابوں میں ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے، یہ ایسے سبق، خاموش سبق رہتے تھے. سبق جو آج کل کے اسباق تو بالکل کوئی معنی نہیں ہے، لیکن پہلے ایک کہانی رہتی تھی. سبق، وہ سبق میں ایک سبق رہتا تھا کہ کیا سبق سیکھے آپ اس سے. تو قصہ تیمور کا کیا لکھا ہوا ہے، انہیں دشمن سے ہار کے کیا کرا، بھاگ کے جا کے غار میں چھپ گیا. تو دیکھا کہ چونٹی اوپر چڑھ رہی کچھ لے کے، تھوڑا چڑھ رہی گر جا رہی، پھر چڑھ رہی پھر گر جا رہی، پھر چڑھ رہی پھر گر جا رہی. لیکن آخرکار چڑھ کے کامیاب ہوئی. انہیں مسلسل غور کرتا رہا، اس کو غور کر کے چونٹی سے سبق حاصل کرا. انہیں چونٹی سے سبق لیا کہ بھائی کوشش کرتے رہنا، کامیابی ضرور ملنے والی. کوشش کرتے رہنا، کامیابی ضرور ملنے والی ہے. تو اللہ کا جو منشا ہے، منشا اللہ کا جاننے کے فکر میں لگے اگر، تو چونٹی سے بھی ہم کو درس مل سکتا، چونٹی سے بھی ہم کو سبق مل سکتا. اللہ تعالیٰ چونٹی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا ارشاد فرمایا کہ ہم اگر تم کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال کیا، مچھر سے بھی کوئی کمتر اگر شے ہے، اس کی مثال دینے سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں جھجکتا، نہیں شرماتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم کو دین سمجھانے کے لیے، دین کے لیے اگر مچھر کی مثال دینی پڑے یا مچھر سے کمتر کوئی شے کی مثال دینی پڑے، اللہ تعالیٰ نہیں جھجکتا، نہیں شرماتا مثال دینے کے لیے، تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو دین اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ کائنات کا خالق اللہ ہے. سب سے پہلے مسلمان یہ ایمان لانا کہ بھائی کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. مسلمان یہ ایمان لانا کہ پہلے مان لینا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کا جو منشا ہے، منشا کیا ہے، وہ ہم کو سمجھنا ہے. وہ منشا سمجھ گئے، ہم کامیاب. آج ہم اتنا رکھیں گے، ہم اس کے تسلسل کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جیسا ہمارا سیرت النبی کا تسلسل مسلسل الحمدللہ، سرکار کی پوری سیرت ہم دیکھے. ربیع الاول سے شروع کرے تھے، ربیع الاول سے ربیع ثانی سے شروع کرے تھے. انشاءاللہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کیا ہے، دین میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، تمام کی تمام جہاں تک. لیکن اس کے لیے پابندی بھی شرط ہے، ریگولیرٹی امپورٹنٹ ہے. پابندی سے اگر آئے تو وہ سمجھ میں آتا، اگر مس ہو گیا تو مس ہو جاتا. پارٹ کوئی بیچ کا چھوٹ گیا، کیونکہ ایک نظام ہے، یہ نظام سلیبس کے جیسا ہے. سلیبس اگر پورا ہم کو آگے جانا ہے، امتحان جانا ہے، تو سلیبس پورا کور کرنا پڑتا. سلیبس پورا کور نہیں کرے، بیچ میں کچھ چیپٹر چھوٹ گیا بولے تو 100% مارکس نہیں آتے. 35 نمبر لینا ہے، بارڈر پہ پاس ہونا ہے، ایک الگ شکل ہے. لیکن 100% مارکس لینے کے ہم کو آپشنس ہیں، سہولت ہے، لا سکتے ہیں. تو پھر ہم کوشش کرنا کہ ہم 100% مارکس میں. تو ہم ریگولیرٹی، پابندی کی ہم کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم پابندی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم دین کو سمجھیں گے، اللہ کے منشا کو سمجھیں گے، اللہ کی مرضی کو سمجھیں گے، اللہ کا قانون کو سمجھیں گے. دین میں کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اصول دین کیا ہے، مشتمل دین کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، مناہیات، معاونات ایمان کیا ہے، موانیات ایمان کیا کیا ہے، کون سی چیزیں ایمان کو روکنے والی ہیں. شیطان کا ہم کو تشخص ہونا، بھائی دشمن کا بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے دشمن کون ہے، تو اس سے بچیں گے. ہم کو معلوم ہی نہیں دشمن کو نے بازو آگے ڈر کے چاقو مار دیا، تو دشمن بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو ہم اپنے اس تسلسل کو ہم جو آج شروع کریں انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، تیرے اولیاء کی علم و فیضان سے مالا مال فرما. واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.